اب یہ کہ محنت تو کی جاتی ہے نا، اس کے بغیر تو اس کا ایک رباعی پیش کر رہا ہوں اللہ صاحب، اس میں یہ کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں بنتا ہے نہیں. اب یہ کہ جب میں 40 راتیں اور 41 دن مسلسل ایک چلہ کھینچ رہا ہوں گا، ایک فنی اعتکاف کی صورت حال میں ہوں گا، تو تب کہیں جا کے کوئی چیز بنے گی. پھر وہ میں لگا کے ایک جھلک اس کی دیکھ کے دیکھوں گا. تو ہر چند کے نازوں کا پلا ہوں اے دوست، ہر چند کے نازوں کا پلا ہوں اے دوست، میں آبلہ پا ہوں دل جلا ہوں اے دوست، میں آبلہ پا ہوں دل جلا ہوں اے دوست، کھلتے ہوئے ایک پھول کا جلوہ کرنے کانٹوں پہ کئی کوس چلاؤں اے دوست. سبحان اللہ. کھلتے ہوئے ایک پھول کا جلوہ کرنے کانٹوں پہ کئی کوس چلا ہوں اے دوست. اب دیکھیں اب اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ صدیوں سے قوانین چلے آ رہے تھے فن خطاطی کے، اس پر صدیوں سے عمل ہو رہا تھا، جبکہ زمانہ جو تھا طرح طرح کی گردشیں، طرح طرح کی کروٹیں بدلتا رہا. اچھا، جب زمانہ کروٹیں بدل رہا تو اس کے معنی ہے سماجی اور معاشی پس منظر بھی بدلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، جب سماجی اور معاشی پس منظر جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی زمانے کی جمالیاتی اقدار نکلتی ہیں، تو جو یعنی مطلق العنان بادشاہوں کے وقت میں جو جمالیاتی قدریں تھیں وہ سلطانیہ جمہور کے زمانے میں تو قاعدے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہی چل رہی تھیں. تو ایک جمود جو تھا وہ باہر گئے فقیر کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اسے توڑوانے کی سعادت فقیر کو دی. تو میں اس سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ وہاں کچھ استاد لوگ مفاد پرستی کے سلسلے میں اور ہوس زر کے سلسلے میں کچھ انہوں نے ہماری خطاطی کے اوپر اعتراض شروع کی ہے. تو خیر میں نے اسے درخور اتنا نہیں سمجھا، میں کہ ٹھیک ہے. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ صاحب شاگرد کتنا ہی صاحب جوہر اور صاحب صلاحیت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی غیر محدود قسم کا یعنی جوہر دیا ہو، لیکن جب استاد اپنی داڑھیوں کے خشک ماحول میں اس کے اوپر قوانین اور اصولوں کے شکنجوں میں اس کے جوہر کو کسیں گے تو اس خوش قسمت غریب کا فروغ جوہر نہیں ہونے گا. چنانچہ اس کو بتانے کے لیے میں نے ایک ربائی یوں کہی تھی، استاد قوانین بتا دیتے ہیں، استاد قوانین بتا دیتے ہیں، شہدولہ کے چوہوں کی سزا دیتے ہیں، شہدولہ کے چوہوں کی سزا دیتے ہیں، شاگرد کے جوہر پہ بہت ہی کس کر کنٹوپ اصولوں کے چڑھا دیتے ہیں. شاگرد کے جوہر پہ بہت ہی کس کر کنٹوپ اصولوں کے چڑھا دیتے ہیں. میں نے پھر ایسے ابجد میں جمال نو کا یعنی جو اپنا فن خطاطی جو میں نے کیا ہے اس فن کے کرنے کے درمیان میں جو میرے وجود کے اوپر اور میرے رونگٹے پر، میرے دل و دماغ پہ، روح پہ اور محسوسات پہ اور جسم پہ جو کچھ کیفیت طاری ہوگی، ان تجربات کے سلسلے میں نے کچھ ربائیاں کہی تھیں کہ وہی اسی سلسلے کا گھنٹوں اصولوں کے چلا. ابجد میں جمال نو کا عالم آئے، ابجد میں جمال نو کا عالم آئے، خطاطی کے میدان میں یوں ہم آئے، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں حرفوں میں نئے پیچ نئے خم آئے، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پیچ نئے خم آئے. اب دیکھیں خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے، مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے.
یہاں ایک چیز اور بتا دوں، یہ تو طہارت نظر کی بات ہوتی ہے، حسن پرستی کے معاملات ہیں. ایک ربائی، یعنی حالانکہ جمال پرستی کی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، اس میں ہے یہی طرز عبادت ساقی، واہ واہ، اس میں ہے یہی. طرز عبادت ساقی. ہم نے خد و خال مہوشاں میں کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی. اب یہاں سے دیکھیں، جمال کی تلاوت ساقی. ہم نے خد و خال مہوشاں میں کی ہے آیات جمال. آیات جمال کی تلاوت ساقی. اب دیکھیں، میں نے تھی جگہ خالی تو لکھی آیات، میں نے تھی جگہ خالی تو لکھی آیات، دیکھیں لٹیں جب کالی تو لکھی آیات، دیکھیں لٹیں جب کالی تو لکھی آیات. آیات کو دیکھا تو بنائے مکھڑے، آیات کو دیکھا تو بنائے مکھڑے، مکھڑوں پہ نظر ڈالی تو لکھی آیات. واہ واہ واہ. اب وہ خد و خال میں وشاں میں آیات جمال کی تلاوت کی بات میں مختصر سی صورت حال سے بتاتا ہوں. کبھی یادج بخیر کسی محفل رنگین میں، یہ بات ہے سن 67 کی، راولپنڈی میں کچھ پالیٹکس کی بھی بات ہو رہی تھی، کچھ محفل رنگین تھی. ایک صاحبزادی جو تھیں انتہائی شوخیوں پر مائل تھیں، اتفاق سے ان کے گال پر ایک تل تھا. بات پالیٹکس کی بھی ہو رہی تھی، تو میں نے اکبر الہ کا ایک شعر تھا، اس کو ویسے ذرا وہ پڑھا کہ اس شوخ کے رخسار پہ ایک چھوٹا سا تل ہے، اس کی بھی گورنمنٹ ہی رسپانسبل ہے. اچھا اچھا اچھا. تو خیر ہوتے ہوتے جب سلسلے زیادہ آگے نکلے تو میں نے انہیں بتایا کہ جیسے بسم اللہ لکھا ہوا ہو، تو اگر بسم اللہ میں بے کا نقطہ لگا ہوا نہ ہو تو وہ لسم اللہ پڑھا جائے گا، جو کہ مہمل ہو جائے گا. لہٰذا بسم اللہ کے تمام معنویت جو ہے وہ بسم اللہ کے نقطے سے پیدا ہوتی ہے. تو میں اس قسم کی بات کہتے کہتے وہ میں نے ربائی کہہ لی، ربائی یعنی ذہنی لکھی نہیں بلکہ دماغ میں کہہ لی. تو جب میں ربائی کے 2 مصرے سنا چکا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو غلطی ہو رہی ہے، بحیثیت حسن پرست کے کسی ایک کو فضیلت نہیں دینی چاہیے محفل میں، سب کو برابر کا. تو میں جب میں اس وقت 2 مصرے پڑھ چکا تو اب یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ نہ پڑھوں پوری، یعنی وہ تو تیر کمان سے چھوٹ گیا تھا. تو وہ خیر وہ ربائی اس طرح تھی. اب یعنی وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خد و خال میں شامل آیات جمال کی تلاوت کس طرح کی جاتی ہے، ہمارے جیسے حسن پرستوں کا کیا زاویہ نگاہ کیا ہوتا. تو وہ ربائی یوں تھی کہ اب دل کے چمن میں مجھے بونا دل ہے، اب مجھ کو نگاہوں میں سمونا تل ہے، اب مجھ کو نگاہوں میں سمونا تل ہے، اب دل کے چمن میں مجھے بونا تل ہے. دل کے چمن میں بونا تل ہے. بسم اللہ میں جس طرح ہو نقطہ، ایسے اس سانولے مکھڑے پہ سلونا تل ہے. جیسے ہی میں نے یہ ربائی پڑھی تو دیگر حسینان محفل نے فوراً کہا کہ صادقین صاحب اس کے چہرہ تو آپ کو بسم اللہ نظر آ رہا ہے، ہمارے تو کوئی تل نہیں ہے، ہمارے چہرے کا کیا ہوگا پھر، اس کا تو بسم اللہ نظر آ رہا. اس وقت تک مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھ سے کہا جائے گا. جس وقت وہ لوگ مجھے میری شکایت کر رہے تھے تو اور جبکہ میں حسن پرستی کے سلسلے میں جملہ حسینان محفل کے ساتھ بد شکل سے بد شکل ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہو، غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، لیکن میں حسن پرستی کے سلسلے میں شدت سے مساوات محمدی پہ عمل کرنے والا آدمی ہوں. جب انہوں نے کہا کہ اس کا تو بسم اللہ، تو پھر ہمارا کیا ہوا؟ تو فقیر کی غیب نے مدد کی. میں نے فوراً ان سے کہا کہ اگر ان کا چہرہ بسم اللہ ہے تو ماشاءاللہ آپ کا چہرہ کلمہ طیبہ ہے. جس طرح کلمہ طیبہ میں کہیں نقطہ نہیں آیا ہے، ایسے ہی آپ کے چہرے میں، آپ کے ناک نقشے میں کہیں تل نہیں آیا. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آیات جمال کی تلاوت اس طرح ہوتی ہے.